میں آخری بات عمران خان کی جو ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں. راستہ کیا ہے؟ مزاحمت 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 مزاحمت. سڑکوں کے اوپر، چوکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، تعلیمی اداروں میں، پریس کلبوں میں، بار ایسوسیشن میں، شہروں میں، گلی اور دیہاتوں میں اس ظلم اور فاشزم کے خلاف مزاحمت. یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جمہوریت پسند قوتوں کو، جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا، اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر آئین کو بچانے کے لیے، عوامی حقوق کے لیے ایکٹ کرنا چاہیے اور مزاحمت کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ وہ ان مقاصد کے لیے جہاں اور جب بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں گا. دسمبر کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور دسمبر میں 2 واقعات ہوئے ہیں اور دونوں واقعات سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایک واقعہ 16 دسمبر 2014 کا آرمی پبلک سکول پشاور کا واقعہ ہے. اگر آرمی پبلک سکول پشاور کے ذمہ داران کو سزا دی جاتی، احتساب ہوتا، تو آج پاکستان میں دہشت گردی نہ ہوتی. آج پاکستان میں اگر دہشت گردی ہے، اس کا مطلب ہے 16 دسمبر 2014 اے پی ایس کے ذمہ داران ان کا احتساب نہیں ہوا ہے. اور دوسرا واقعہ 16 دسمبر 1971 کا ہے. 16 دسمبر 1971 کو جب ملک دورہ ہوا، کیوں ہوا؟ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوا. ایک، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. دوسرا، فیڈریٹنگ یونٹ کو اس کے حقوق نہیں کیے گئے. آج بھی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آج بھی فیڈریٹنگ یونٹ کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس لیے ہماری مقتدرہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قسم کھائی ہے کہ انہوں نے لرن نہیں کرنا. انہوں نے ماضی کے واقعات سے، سانحات سے سبق نہیں سیکھنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سہراب برکت اور ان جیسے دیگر صحافی کیوں جیل میں ہیں؟ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کے چہرے سے نقاب اتار رہی ہے. آج میڈیا کے لیے پاکستان گوانٹانامو بے بن گیا ہے. آج پریسنگ چین ہے. آج اختلافی آوازوں کا گلا اٹھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ صوبائی حقوق نہیں ہے. کیوں این ایف سی نہیں دیا جا رہا؟ کیوں لوگوں کو اپنی بجلی کا خالص منافع نہیں دیا جا رہا؟ کیوں 1 کروڑ سے زائد قبائل کو ان کی مالیاتی اور آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کی جو معیشت کی صورتحال ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں گا. خود حکومت جن سے قرض لیتی ہے آئی ایم ایف، اس کا رپورٹ اس کے لیے ایک چارج شیٹ ہے. آئی ایم ایف کے رپورٹ یہ بات بتاتی ہے کہ 6000 ارب روپے کا کرپشن ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ بات بتاتی ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ بات بتاتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی پر کرپشن کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں. شرم آتی ہے ہمارے حکمرانوں کو؟ یہ وہ ڈونر ایجنسی بتا رہی ہے جو آپ کی معیشت کو جس نے سہارا دیا ہوا ہے. بے روزگاری ہے. میرے نوجوان اپنی ماں بہن کا زیور بیچ کے، ٹریکٹر بیچ کے، 5 مرلے کا گھر بیچ کے انسان اسمگلر کو پیسے دیتے ہیں اور سمندر میں مچھلیوں کے خوراک بنے. اور جو قانونی راستے سے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں ان کو آپ ایئرپورٹ پر بے عزت کر رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ پوڑ رہے ہیں. یہ آپ ملک کے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نہ ملک کے اندر ان کے لیے تعلیم ہے، نہ ملک کے اندر ان کے لیے روزگار ہے، نہ ملک کے لیے ان کے اندر عزت ہے. اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو پاکستان کے ایئرپورٹ کو ان کے بے عزتی کے مراکز آپ نے بنا دیے.
اور یہ سارے مسائل ہیں ملک کے، اور ان مسائل پہ پارلیمنٹ وہ انگوٹھا چھاپ، ربڑ اسٹیمپ، غلام اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز جاری پارلیمنٹ وہ خاموش ہے۔ وہ اگر قانون سازی کرتی ہے تو 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں۔ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کو بے اختیار کرنا ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت کا ارتکاز کرنا ہے اور استثناء دینا ہے۔ غیر آئینی، غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر انسانی استثناء جسے پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے۔ یہ ہے پارلیمنٹ کا کہنا۔ میں اس دن عمران خان کی بہنوں سے یہ کہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے گیا۔ 3 گھنٹے مجھے لگے، 3 ناکوں سے مجھے واپس کیا گیا۔ انجانے سنسان راستوں پر میں 3 گھنٹے کے بعد رات 2 بجے ان کے پاس پہنچا۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ اپنے بھائی سے ملاقات چاہتے تھے۔ ان کا آئینی قانونی انسانی حق ہے، اور جب وہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو وہ اپنی لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں درمد لیے بیٹھے تھے میری موجودگی میں۔ جب وہ مجھ سے اسرائیلی جیل میں گزرے ہوئے ایام کے واقعات سن رہے تھے تو اسی وقت واٹر کینن، لاٹھیوں اور پتھروں سے ان بزرگ خواتین کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ یہ فاشزم ہے، یہ فاشزم ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حکومت خوفزدہ ہے، یہ انسانی حقوق کا قاتل ہے، اور یہ اختلافی آوازوں سے ڈرتی ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں، عمران خان ضمیر کا قیدی ہے، ان کو رہا کرو۔ علی وزیر ضمیر کا قیدی ہے، ان کو رہا کرو۔ علی وزیر کے اوپر سرے سے کوئی FIR نہیں ہے۔ ان کے وکلا پریشان ہیں علی وزیر کے کہ ہم کس چیز میں ان کا کیس لڑیں، بغیر کسی وجہ کے ان کو قید میں رکھا گیا ہے۔ مارنگ بلوچ کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، علی وزیر کو رہا کرو، مارنگ بلوچ کو رہا کرو، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ یہ عوام کا مطالبہ ہے۔ آپ نے پاکستان کو اوپن ایئر پریزن بنا دیا ہے، ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے جو چند لوگ اس قید خانے کے جیلر ہیں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس کو مسترد کرتے ہیں۔ انقلاب فرانس سے سبق سیکھو، سری لنکا سے سبق سیکھو، نیپال سے سبق سیکھو، بنگلہ دیش سے سبق سیکھو۔ وہاں پبلک اپرائزنگ ہوئی، کیوں ہوئی؟ 4 چیزیں ایک ایک جملے میں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ تھی وہاں پر کہ زبردست قسم کا معاشی بحران اور بے روزگاری، آج پاکستان اس کا سامنا کر رہا ہے۔ معاشی بحران اور بے روزگاری ہے۔ دوسری چیز، وہاں پر اشرافیہ کا قبضہ تھا، اور چوکیدار اور پیرادار، اور چوکیدار اور پیرادار کے وفادار چند لوگ پاکستان کے مالک بن چکے ہیں۔ اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اشرافیہ کے نام پر مافیا پاکستان کے اوپر مسلط ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، عوام کی توہین، جبر، تشدد۔ آج عوام کو جبر سے ڈیل کیا جا رہا ہے، تشدد سے ڈیل کیا جا رہا ہے، توہین کیا جا رہا ہے عوام کو۔ اور چوتھی چیز، سیاسی راستوں کی بندش۔ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں گے، جب آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس ظلم کے خلاف لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کا حق بھی نہیں دیں گے، جب آپ علی وزیر اور مارنگ بلوچ کو غیر قانونی طور پر قید اور جیل کے اندر رکھیں گے، تو یہ توہین ہے عوام کی۔ یہ 4 چیزیں آج پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے سبق سیکھو۔ یہ بلند بالا عمارتیں تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ عوام جب بک رہیں گے پھر عوام کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے آخری بات یہ کہوں گا کہ میں فلسطین میں اڈیالہ میں بھی آپ نے مجھے بند کر دیا، کئی دفعہ بند کیا اپنے ساتھیوں سمیت، اور اسرائیل کے جیل سے بھی میں آیا ہوں۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2 اسٹار امریکی جنرل کی سربراہی میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں امریکی مقاصد کے لیے، اسرائیل کے اہداف کی تکمیل کے لیے
پاکستانی افواج کی شمولیت کو پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی انشاءاللہ. ہم کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے ہوش کے نہ لو. اسرائیل کے لیے پاکستان کے افواج کا استعمال نامنظور. امریکہ کے لیے پاکستانی افواج کا استعمال نامنظور. ٹرمپ آپ کے نوبل پیس پرائز کا حقدار ہوگا لیکن وہ قاتل ہے فلسطینیوں کا, غزہ کے لوگوں کا قاتل ہے, اور اس کے لیے پاکستانی افواج کا استعمال پاکستانی قوم وہ تسلیم نہیں کرے گی.